الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الله على أعدائهم ومقصرين فضائلهم أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى في الكتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل. جو حضرات کھڑے ہیں میں ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر خاص مجبوری نہ ہو تو ذکر امیر المومنین میں شرکت کے لیے فرش مجلس پر تشریف لے آئیں. ایک دفعہ سارے مل کے نعرہ تکبیر. جس کا ایمان ہے کہ توحید علی کی زبان سے بلند ہوئی وہ اسی عقیدت کے ساتھ مل کے نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری حیدری. ایک مل کے درود بھیج دیجئے امیر المومنین کی ذات گرامی پہ. اللہ صلی اللہ علیہ محمد. تھوڑا قریب تشریف لے آئیے تاکہ میں گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. بسم اللہ. مولا علی کے چاہنے والے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں اور بکھرے ہوئے پھول کبھی اچھے نہیں لگتے. اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے تو ایک گلدستہ بن جائے گا. توجہ ہے بزرگ. سامعین گرامی قدر، یہ اس امام کا تذکرہ ہے جو مبلغ توحید ہے. یہ اس امام کا تذکرہ ہے کہ جس کے خطبوں سے پتہ چلا کہ معرفت توحید کیا ہے اور عظمت رسالت کیا ہے. عظیم ترین عبادت ذکر حسین کو سمجھتے ہوئے ذکر امیر المومنین کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. دین اللہ کا تھا، پہنچانے والا رسول تھا. تھوڑا توجہ فرمانا. دین اللہ کا تھا، پہنچانے والا رسول تھا. اس پہلے فکرے کی اگر آپ تک میری طرف سے ارسال ہو گیا یہ فکرہ تو اگلی تقریر میں آپ کو آسانی ہو جائے گی. دین اللہ کا تھا اور پہنچانے والا رسول تھا. مکے کی سنگلاخ وادی تھی اور عربوں کا وحشی ماحول تھا. نتیجہ یہ تھا کہ اسے جانتا کوئی نہیں تھا اور رسول کی مانتا کوئی نہیں تھا. اللہ کو جانتا کوئی نہیں تھا اور رسول کی مانتا کوئی نہیں تھا. 13 رجب کو کعبے کے صدف میں ایک ایسا گوہر امامت آیا کہ جس نے اپنی ذوالفقار اور علم کی ضرب سے یہ دونوں کام کر دیے. اللہ کا کام بھی کر دیا اور رسول کا کام بھی کر دیا. یہ اس کی محنت کا نتیجہ تھا کہ لوگ خدا کو پہچاننے لگے، رسول کی بات کو ماننے لگے. اکیلے میرے مولا علی نے اللہ کو پہچنوا دیا، مصطفیٰ کو منوا دیا. بیک وقت توحید اور رسالت کے مشترکہ موشن کا نام ہے علی. اگر علی نہ ہو نہ ذکر پروردگار ہو نہ تذکرہ رسول شکلین، اسلام عرب کی گھاٹیوں میں دفن ہو گیا ہوتا. اگر علی کے بازو سے قوت عطا نہ فرماتے سجدے کائنات میں گم ہو گئے ہوتے. اگر اللہ کو سجدہ کر کے علی سجدوں کی عزت نہ بڑھاتا، کائنات کا وہ امام کہ جس کے بغیر کائنات میں آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی، نوح کی کشتی پار نہیں جاتی، موسیٰ کو متکلم نہیں ملتا، یوسف کو کنویں سے بچانے والا نہیں ملتا،
یعقوب کو یوسف سے ملانے والا نہیں ملتا، محمد کو مشکل کشا نہیں ملتا، شیعوں کو پہلا امام نہیں ملتا، اور نصیریوں کو اپنا خدا نہیں ملتا۔ بسم اللہ۔ سامعین گرامی قدر، کچھ جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ علی کو خدا سمجھتے ہیں۔ ان لوگوں کے اس الزام کا جواب ہے یہ مجلس۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ سارے عزادار میرے سامنے تشریف فرماؤ۔ یہ مجلس ان کے اعتراض کا جواب ہے کہ شیعہ نے علی سے بڑا توحید پرست کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر ہم علی کو اللہ سمجھتے ہوتے تو علی کی شہادت کیسے مناتے؟ 13 رجب کو علی کی ولادت کیسے مناتے؟ علی کی ولادت منا کر اور علی کی شہادت کا دن منا کر ہم کائنات کو یہ سبق دیتے ہیں کہ ہم جن جن کو مانتے ہیں ان کا یوم ولادت مناتے، اور ایک کو خدا نے زندہ رکھا ہے باقیوں کا یوم شہادت مناتے۔ اگر ہم علی کو اللہ سمجھتے ہوتے نہ علی کا یوم ولادت مناتے، نہ علی کا یوم شہادت مناتے، جسے اللہ سمجھتے ہیں نہ اس کا یوم ولادت مناتے، نہ اللہ کا کبھی یوم شہادت مناتے ہیں، لیکن کائنات کو ایک دعوت ضرور دیتے ہیں کہ علی کے باب میں یوں تو میرا دل کیا نہیں کہتا۔ جس کا ایمان ہو، عقیدہ ہو، وہ اپنی زبان ضرور ہلائے گا۔ علی کے باب میں یوں تو میرا دل کیا نہیں کہتا، نصیری جس طرح کہتا ہے میں ویسا نہیں کہتا۔ بولے گی وہی زبان جس کی آواز اللہ اور اہل بیت کو اچھی محسوس ہوتی ہو۔ علی کے باب میں یوں تو میرا دل کیا نہیں کہتا، نصیری جس طرح کہتا ہے میں ویسا نہیں کہتا، مگر کچھ سرحدیں ملتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ علی کو وہ خدا کہتا ہے، میں بندہ نہیں کہتا۔ علی مل کے نعرہ حیدری۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جس کا ذکر ایمان کو قوت عطا کرے اسے علی کہتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، آج کی مجلس میں 2 باتیں میرا عنوان۔ پہلی بات یہ کہ علی پیدا نہیں ہوا، اور دوسری بات یہ کہ علی کو موت نہیں آئی۔ تو جہاں بتا دیا نہیں، اس لیے کہ اگر علی کی پیدائش ہوتی تو پھر کعبے میں نہ ہوتی۔ ذرا جاگنا جتنے سنی شیعہ حضرات تشریف فرمائیں۔ اللہ نے بی بی مریم کو اپنے گھر سے کیا کہہ کے بھیجا؟ یہ عبادت گاہ ہے، ولادت گاہ نہیں۔ قبلہ اگر علی کی بھی ولادت ہونا ہوتی، اس لیے کہ لن تجدوا لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنتوں میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جو مریم کا خدا ہے وہی فاطمہ بنت اسد کا خدا ہے۔ اگر علی کی بھی ولادت ہوتی تو علی کی ماں کو اللہ اس کے گھر سے اپنے گھر نہ بلاتا، اس نے اپنے گھر سے علی کی ماں کو اپنے گھر بلا کر کائنات کو بتایا کہ یہ ولادت نہیں، یہ نزول ہو رہا ہے، یہ ظہور ہو رہا ہے، یہ کعبے کا مقدر جاگ رہا ہے، یہ بت قدا قبلہ بن رہا ہے۔ اس نے علی کو بلایا، اور سامعین گرامی قدر، صرف علی کی کعبے میں ولادت نہیں ہوئی، 3 دن تک مولا علی کعبے میں اپنی ماں سمیت کعبے کے اندر موجود رہے۔ جس کو پتہ ہے اس بات کا سنتے ہو ہمیشہ سے 3 دن تک۔ کائنات کے ہر عالم کو چیلنج ہے اپنے تازہ پیدا ہوئے بچے کو لے کر 3 گھنٹے مسجد میں بٹھا دے، نہیں بٹھا سکے گا، کیونکہ بچے کو نہ طہارت کا پتہ ہے نہ نجاست کا پتہ ہے۔ وہ اپنے کپڑے بھی ناپاک کر دے گا، اٹھانے والے کے بھی ناپاک کر دے گا۔ اللہ نے علی کی ماں سے کہا، اے میری خاص کنیز، تو میرے علی کو لے کر کعبے میں آئی، میں اللہ ہو کے تجھ سے گزارش کرتا ہوں 3 دن تک کعبے میں ٹھہر کر اپنے پرائے کو قیامت تک بتا دے
کہ 3 دن علی کی ماں علی کو لے کر کعبے میں بیٹھی رہی ہے، اب بھی تمہاری عقل میں نہیں آیا تم اور ہو، محمد و آل محمد اور تمہاری تخلیق اور ہے، ان کی تخلیق اور ہے، تمہاری نو اور ہے، ان کی نو اور ہے، تمہارا آنا الگ، ان کا آنا الگ۔ پھر سامعین گرامی قدر، آخری مرحلہ ہے جسے کہتے ہیں موت، اور اطلاق موت ہے نفس پر۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ غور سے سنتے رہیں، یہی میرے لیے کافی۔ میں اپنی فکر کو قرآن حمید سے، فرقان مجید سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خدا نے فرمایا ہر نفس ذائقہ موت چکھے گا۔ سرا سے سریا تک کائنات میں جس کے پاس بھی نفس ہے وہ ذائقہ موت چکھے گا، لیکن جس علی کا نفس خدا نے خرید لیا ہو اور سودا قرآن میں درج ہو گیا ہو اور رجسٹری قرآن میں لکھی جا چکی ہو، تو مولا علی کائنات کا وہ عظیم ترین تاجر ہے جس نے مخلوق سے کبھی تجارت کی ہی نہیں۔ چھوٹے بندوں سے تجارت اس کی ہوتی ہے جو خود چھوٹا ہو، علی کی کسی چھوٹے سے تجارت ہے ہی نہیں۔ علی نے جب تجارت کی خدا سے کی، علی نے جب سودا کیا خدا سے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے اللہ سے بھی کبھی کچھ مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ پڑھے لکھے دوست تشریف فرماؤ، علی نے سوائے دعا کے اللہ سے کچھ نہیں مانگا، مانگے وہ جو خرید نہ سکتا ہو، مانگتا وہ ہے جس کے پاس پرچیزنگ پاور نہ ہو، جس کی قوت خرید خدا نے ایسی بنائی۔ وہ کائنات سے مانگے تو کیوں مانگے؟ 10 روپے کی چیز خریدنی ہو، 2 لاکھ روپے جیب میں ہو، آپ کسی سے کہیں گے دعا فرمائیں اللہ مجھے دے دے؟ جب تیری جیب میں خدا نے پہلے اتنے دے دیے تو خرید لے۔ اللہ نے علی کی قوت خرید اتنی بنائی کہ قرآن نے اس کے سودوں کی فہرست لکھ دی۔ کبھی نیند کے بدلے مرضیاں خرید لیتا ہے، کبھی انگوٹھی کے بدلے ولایت خرید لیتا ہے، کبھی ضربت کے بدلے عبادت خرید لیتا ہے، کبھی روٹیوں کے بدلے جنت خرید لیتا ہے۔ حیدری اور جو علی کے نام پہ بول رہے ہو، علی تمہیں بھی حصہ دے گا، اس لیے کہ علی کم ظرف کو تو دیتا نہیں، اور جو اپنے پاس ہو اسے اپنے پاس رکھتا نہیں۔ ایک بندے نے نام تاریخ میں پڑھیے، میں نام نہیں بتاؤں اس لیے کہ یہ منبر پاک ناموں کے لیے ہے، منحوس ناموں کے لیے نہیں۔ اور نام علی کے دشمن کا اس لیے بھی نہیں لیا جا سکتا کہ نام کنفرم ہے، ولدیت مشکوک ہے، اور مشکوک باتیں اس منبر پر ہو نہیں سکتی۔ اس نے مولا علی کے سامنے کہا یا علی مجھ سے بڑا قناعت پسند کوئی نہیں۔ مولا نے فرمایا تیری قناعت کیا ہے؟ اس نے کہا یا علی نہ ملے تو صبر کرتا ہوں، مل جائے تو کھا لیتا ہوں، جاگنا۔ علی فرماتے ہیں یہ صفت تو کتے میں بھی ہے، بولو میں اسے نہ ملے تو صبر کرتا ہے اور مل جائے تو کھا لیتا ہے۔ اس نے کہا یا علی آپ کا طریقہ کیا ہے؟ شاہ ممکنات، ہاشم کی غیرت، مطلب کا پوتا، محمد کا بھائی، زہرا کا شوہر، امیر ممکنات، مالک عرب و عجم و ارض و سما، مسکرا کے فرماتا ہے علی کی شان یہ ہے نہ ملے تو صبر کرتا ہوں، مل جائے تو اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ مل کے نعرہ حیدری، علی کو نہ ملے تو صبر کرتا ہے، مل جائے تو مخلوق خدا میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ایک رات آئی، مکے کا شہر، اور اللہ نے اپنے حبیب کو پیغام دیا کہ یہ تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو مکہ چھوڑ دو۔
اب ایک بات پر خصوصی توجہ کرنا، جہاں اہل بیت کا مذہب نہیں وہاں عقل نہیں، اور جہاں عقل ہے وہاں دشمنی اہل بیت نہیں۔ یہ بڑی شوق سے لوگ لکھتے ہیں کتابوں میں کہ جی جان بچانا تو واجب ہے، اور جان بچانے کے لیے رسول بھی مکے سے مدینے ہجرت فرما گئے۔ یہ آج کل کے سیاستدان بھی کہتے ہیں، مولوی بڑے عرصے سے کہتے ہیں قبلہ وہ رسول نہیں ہے جو جان بچانے کے لیے بھاگ جائے، وہ امام نہیں ہے جو جان بچانے کے لیے بھاگ جائے۔ اللہ کا بھیجا ہوا پرندہ بھی ہو تو میدان نہیں چھوڑتا۔ ہاتھیوں کا لشکر آیا مکے پہ حملہ کرنے کے لیے، عبد المطلب کے اونٹ حوصلے قبضے ملی۔ بڑے غور سے سن لو، جناب عبد المطلب ہاشمیوں کا سردار ابرہا کے خیمے میں آیا، فرمانے لگا میرے اونٹ مجھے واپس دو۔ اس نے کہا کہ میں نے سمجھا کہ آپ کعبے کی بات کرنے آئے۔ کتنا یقین تھا علی اور نبی کے دادا کو۔ مسکرا کے فرماتے ہیں اونٹ میرے ہیں، میں جانوں اور اونٹ جانوں، گھر جس کا ہے وہ جانے اور گھر والا جانے۔ میرے خاموش دوستو، بولنے کا یقین بتا رہا ہے کہ عبد المطلب ایسے بول رہے تھے جیسے ابابیلوں کا لشکر اپنی آنکھ سے دیکھ کر آ رہے ہو۔ اس لیے یہ عقیدہ ذہن میں رکھو کہ عبد المطلب کو گھر کی فکر نہیں تھی، اونٹوں کی فکر تھی۔ تو ہمیں عزاداری کی فکر نہیں ہے، فکر کرنی ہے تو عزادار کی کرو۔ عزاداری تمہاری نہیں ہے کہ تم حفاظت کرو گے، عزاداری جانے عزاداری کے مالک جانے، عزادار نہ پھسلے اس کا خیال رکھو۔ خدا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ نے ہاتھی کے مقابلے پر بھیجی چھوٹی چھوٹی ابابیلیں۔ میں کہوں معبود یہ ابابیل ننھی سی جان ہے اور ہاتھی اتنا بڑا ہے، تو کون کہہ کے سب کچھ بنا سکتا ہے؟ دعا مانگ کے عبد المطلب چاہتے اور کون کہہ کے تو چاہتا ہاتھیوں کے مقابلے پہ ہاتھی بناتا تاکہ برابر کا جوڑ پڑتا۔ جواب آیا اگر میں ہاتھی کے مقابلے پہ ہاتھی بھیجوں، عجب نہیں کہ ملا کہہ دے دو برابر کی قوتیں ٹکرائی تھی، کوئی جیت گیا اور کوئی ہار گیا۔ فرمایا میں چھوٹے سے بڑے کو ہمیشہ ذلیل کرواتا ہوں، میں ایک لہر میں فرعون کو ڈبو دیتا ہوں، میں مچھر سے نمرود مروا دیتا ہوں تاکہ شکست یادگار رہے۔ آپ حضرات کیجئے نہیں، اسی لیے تو اس نے 72 سے 9 لاکھ کو ذلیل کروایا۔ جو ہے آپ حضرات کیجئے نہیں، 72 سے 9 لاکھ کو ذلیل اس لیے کروایا تاکہ شکست یادگار رہے۔ سامعین گرامی قدر، ایک روایت نہیں ہے کہ کوئی ابابیل ہاتھیوں کو دیکھ کر میدان چھوڑ کر بھاگی، حالانکہ اس کے پاس بھاگنے کی دلیل تھی۔ معبود میں چھوٹی سی اتنا بڑا ہاتھی، میں اس سے کیسے لڑوں؟ ننھی ننھی ابابیلوں نے میدان سے نہ بھاگ کر قیامت تک کے لیے یہ اصول بتایا کہ جو خدا کی طرف سے آیا ہو وہ میدان چھوڑ کر کبھی نہیں بھاگتا ہے۔ سارے مل کے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حیدری، خدا آپ کو سلامت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہو کائنات کا نبی اور موت کے ڈر سے مکہ چھوڑ دے۔ یاد رکھیے سامعین گرامی قدر، ہم بھاگنے والوں کو مانتے ہی نہیں۔ 1400 سال سے ہماری پہچان ہی یہی ہے کہ ہم نے بھاگنے والے بے شمار لوگوں پر ہمیشہ بے شمار کیا اور اسے مانتے ہیں جو میدان کی زینت ہے، جسے رسول فرماتے کرار ہے غیر فرار۔ تو جس نبی کا علی نہ بھاگتا ہو تو
اس علی کا نبی کیسے بھاگ سکتا ہے؟ بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ پیغمبر کا پیغام مکے سے پہنچا مدینے، اور مدینے والوں کو یہودی کتابوں میں پڑھ کر بتاتے تھے کہ کھجوروں والی سرزمین پر ایک نبی آنے والا ہے۔ مدینے کے لوگ تحقیق کے لیے مکے میں آئے، اور ابو سفیان اینڈ کمپنی نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس ایک جادوگر آیا ہوا ہے، اس کی بات نہ سننا، جو ایک مرتبہ اس کی بات سنتا ہے وہ اس کا ہو کے رہ جاتا ہے، لہذا اگر کعبے کے طواف کو جاؤ تو کان میں روئی ٹھوس کے جاؤ۔ باطل کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ حق مخلوق کے کانوں تک نہ پہنچے۔ ہر دور میں باطل کی یہ کوشش رہی کہ حق کانوں تک نہ پہنچے۔ انہوں نے کانوں میں روئی ڈالی، مدینے والوں نے طواف کیا، اور جب رسول کے پاس پہنچتے تھے تو روئی ہٹا دیتے تھے، 2 آیتیں سنی پھر روئی ڈال دی، اتنا اثر ہوا رسول کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا۔ اگلے سال 3 آئے، اس سے اگلے سال 70 آئے، اور 70 نے رسول سے کہا مدینے چلیے۔ مکے والے پیغمبر کے دشمن نہیں تھے، پیغام کے دشمن تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر نبی مدینے چلا گیا تو دین پھیل جائے گا، لہذا رسول کو قتل کر دو۔ پتہ چلا ہجرت موت کے خوف سے نہیں تھی، موت کا خطرہ ہجرت کی وجہ سے ہو رہا تھا کہ اگر یہ چلے گئے تو قتل کر دیں گے۔ وہ رات آئی جس رات اللہ نے قرآن میں یہ آیت بھیجنی تھی کہ علی کو موت نہیں آ سکتی۔ رات کا وقت تھا، لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے۔ آخری نبوت نے پہلی امامت کو طلب کیا، مسکرا کے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جاؤ۔ سامعین کرام یہ قادر مولا علی کی ڈکشنری میں نبی کے لیے پوری زندگی میں کیا، کیوں، کب، کیسے، اگر، مگر یہ لفظ نہیں۔ اسی لیے نبی نے بھی جو ان کے فضائل پڑھے ان میں کیا، کیوں، کب، کیسے، اگر، مگر نہیں ہے۔ اب یہ اشارہ ہے جو جاگ رہے ہیں ان تک بات پہنچے گی۔ آل محمد کے کسی فضائل میں رسول نے کیا، کیوں، کب، کیسے، اگر، مگر استعمال نہیں کی۔ میں آپ کو وہ حدیثیں یاد کرا دیتا ہوں جو آپ کے دل میں موجود ہیں۔ رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر علم کے شہر کا کوئی دروازہ ہوتا تو جو ہے تو وہ علی ہوتا، ایسا نہیں ہے۔ کہا میں شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر جنت کا کوئی سردار ہوتا تو حسن اور حسین ہوتے، نہیں، نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ بس اپنا اپنا نصیب ہے، کوئی ستاروں سے جنت مانگتا ہے اور کوئی سرداروں سے جنت مانگتا ہے۔ روزے تے اللہ دنا اچھی آواز ہے یا رسول اللہ، مل کے یا علی یا علی یا علی مدد حق۔ ان کی ہر فضیلت پر پیغمبر کی مہر تصدیق لگی ہوئی، کیا، کیوں، کب، کیسے، اگر، مگر کبھی نہیں فرمایا۔ اس رات علی نے صرف کیا کہا، رسول نے فرمایا سو جاؤ۔ فرماتے کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ یاد رکھنا علی رسول کو نہیں بتا رہے تھے، علی ہمیں سمجھا رہے تھے کہ ہجرت کی رات محمد کی جان رونے والے نے نہیں بچائی، سونے والے نے بچائی ہے۔ جس کی نیند مصطفیٰ کی جان کی قیمت ہو۔ ہر بندے کو سونے کے لیے ماحول چاہیے۔ تو حافظت آپ کے گھر مہمان آئے، آپ اس سے پوچھتے ہیں لائٹ جلتی رہے کہ بجھا دوں؟ کیوں پوچھتے ہیں؟ کسی کو جلتی لائٹ میں نیند آتی ہے، کسی کو بجھی میں آتی ہے۔ کیا کہنے مومنوں کے امیر، تجھے سونے کے لیے کیسا ماحول چاہیے؟ جب تک 70 برہنہ تلواریں نہ ہوں،
جب تک موت کا ہنگام نہ ہو، جب تک پورا عرب انتقام پہ ٹوٹا ہوا نہ ہو، ایسا ماحول نہ ملے علی کو نیند آتی ہی نہیں ہے۔ اور پھر علی کی نیند اختیاری نہیں ہے، علی کی نیند اللہ اور رسول کا منصوبہ ہے۔ تو اللہ اور رسول کا مشترکہ منصوبہ ہے، کیونکہ علی نے کہا تھا صبح صادق گواہ رہنا، تو نے علی کو کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا میرے حبیب میں آیات الکرسی میں کہہ چکا ہوں لا تأخذوا سنة ولا نوم، کہ مجھے نیند نہیں آتی، وہاں میں نہیں سوتا اور یہاں علی نہیں سوتا۔ اگر علی نہ سویا تو نصیریوں کے دلائل میں اضافہ ہو جائے گا۔ جتنی مہنگی ہو علی کی نیند خرید تاکہ میں لا شریک رہوں۔ تو جہاب اللہ کی دو مقام پر علی کے عمل سے خدا کی لا شریکی ثابت ہے۔ ایک حدیث رسول کی بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا علی لما لفاطمہ کفوا، اگر علی نہ ہوتے بطول کا کوئی کف نہیں تھا۔ اور کف وہ لفظ ہے جو ایک دن کی 5 نمازوں میں کم از کم ایک مرتبہ مومن ضرور لیتا ہے۔ اگر قل ہو واللہ کسی ایک نماز کی کسی ایک رکعت میں نہ پڑھو 5 نمازیں مکروہ ہو جاتی۔ قل ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، آگے اس کی 3 قرات ہے، کوف ون کوف ون کوف ان، توجہ ہے، کوف ان پڑھو تب بھی ٹھیک ہے، کوف ون پڑھو تب بھی ٹھیک ہے، کوف ون پڑھو تب بھی ٹھیک ہے۔ قراتیں 3 ہیں، مطلب ایک ہے برابر کا۔ اگر علی نہ ہوتے بطول کے برابر کا کوئی نہیں تھا۔ اگر علی زہرا سے شادی نہ کرتا عرش پر خدا لا شریک تھا، فرش پہ میری شہزادی لا شریک تھی، تو علی نے اپنا گھر بسا کر توحید کو بچایا ہے۔ گھر بسائے تب توحید بچے۔ علی 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 سارے مل کے انشاءاللہ پوری طاقت سے حیدری، سبحان اللہ۔ علی کا خالق آپ سے راضی ہوں، علی کا نام زبردستی زبان سے نہیں نکلتا۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، علی کا نام زبردستی زبان سے نہیں نکلتا۔ علی کا نام دل کے خیبر کو توڑ کے باہر آتا ہے، اس لیے کہ علی کی محبت باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ اولاد میں برابر تقسیم ہو جائے۔ علی کی محبت ماں کی شرافت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ یاد رکھیے سامعین گرامی قدر، پوری کائنات میں میرے مولا علی نے گھر بسا کے توحید کو بچایا، سو کر توحید کو بچایا۔ کائنات کا امام بستر پہ سویا، پروردگار عالم نے سادہ کیا۔ سامعین گرامی قدر پوری توجہ چاہتا ہوں، علی کا نفس بکا شادی سے پہلے، اور نکاح ہوتا ہے نفس کا۔ زوج تو نفسی، انکاح تو نفسی، نکاح کے صیغوں میں یہ فکر استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ نے غنی عن العالمین ہوتے ہوئے بے نیاز کو علی کے نفس کی ضرورت پڑی۔ بیعت نفس کی، نکاح نفس کا، موت نفس کو، اللہ نے نفس خرید لیا۔ اب جسے علی سے بیعت چاہیے وہ اللہ سے مانگے۔ توجہ آپ بلائیے، اگر کسی کو علی سے بیعت چاہیے تو اللہ سے مانگے، اور اگر کسی نے علی کو موت دینی ہے تو خدا کے پاس جائے، کیونکہ نفس علی پروردگار کے پاس ہے اور یہ ہے ملکیت خدا کی۔ یہی تو وجہ تھی، سستا مل رہا تھا تو اللہ نے لے لیا، مباہلے میں محمد کو ضرورت پڑی تو بھیج دیا۔ احد میں ضرور آخری فکرہ لے کے توجہ چاہتا ہوں، احد میں علی لڑا، بدر میں علی لڑا، خندق میں علی لڑا، کسی میدان سے بھاگا نہیں۔
سوچو کیوں؟ اس لیے کہ بھاگے وہ جسے موت کا ڈر ہو۔ اگر علی میدان سے بھاگ جاتے فرشتے ہنس کے کہہ سکتے تھے سودا پکا نہیں ہوا۔ علی کو سودے کے پکا ہونے پہ یقین تھا، اس لیے علی میدان چھوڑ کر نہیں گئے۔ نفس ہے نہیں موت کا ڈر کیا؟ کائنات موت سے ڈرتی ہے کہ موت انہیں مٹاتی، موت علی سے ڈرتی ہے کہ علی موت کو مٹائے گا۔ پروردگار عالم نے علی کے گرد فضائل کو طواف کرا دی، اور کئی جاہل لوگ یہاں پر آ کر یہ کہتے ہیں کہ جی کیا کیا جائے، ہر فضائل علی کے مقدر میں جو لکھا ہوا تھا۔ میں منحوس مقدر والوں کو اپنے مولا کے مقدر کی تفصیل گنواتا ہوں، اگر طاقت ہے تو گنتے آؤ علی کو اللہ نے کیا کیا مقدر دیا ہے۔ کعبے میں نازل ہونا علی کا مقدر، دیوار کا کلی سے پھول بننا علی کا مقدر، پھول سے پھر کلی بن جانا علی کا مقدر، شمع رسالت کا پروانہ امامت کو خود لینے آنا علی کا مقدر، 3 دن تک کعبے میں علی کا سرکاری مہمان رہنا علی کا مقدر، 3 دن کی علی کو نبوت کا خود لینے آنا علی کا مقدر، علی کی پہلی سواری رسول کے ہاتھوں پہ ہو علی کا مقدر، علی کی پہلی خزاں لعاب رسول ہو علی کا مقدر، علی کی پہلی نظر چہرے رسول پہ پڑے علی کا مقدر، علی کا پہلا سبق رسول سنے علی کا مقدر، 3 دن کا علی کلہ اشتر کو چیر دے علی کا مقدر، 4 دن کا علی ابو جہل کا منہ پھیر دے علی کا مقدر، بچپن میں رسول کے بستر پہ سوئے علی کا مقدر، بے سایہ رسول کا سایہ بن کے علی ساتھ ساتھ چلے علی کا مقدر، ہجرت میں بستر سجائے علی کا مقدر، بدر کا فاتح ہو علی کا مقدر، احد کا مالک ہو علی کا مقدر، خندق میں کل ایمان ہو علی کا مقدر، خیبر میں مرد میدان ہو علی کا مقدر، حنین کا بادشاہ ہو علی کا مقدر، ثقلین کا شہنشاہ ہو علی کا مقدر، ضربت پہ عبادت تلے علی کا مقدر، انگوٹھی پہ ولایت تلے علی کا مقدر، نیند پہ مرضیہ تلے علی کا مقدر، ستارہ در پہ نازل ہو علی کا مقدر، فاطمہ کا شوہر ہو علی کا مقدر، حسنین کا باپ ہو علی کا مقدر، غازی کا بابا ہو علی کا مقدر، سلمان کا آقا ہو علی کا مقدر، کمبر کا مولا ہو علی کا مقدر، میسم کا آقا ہو علی کا مقدر، شہباز کا مولا ہو علی کا مقدر، شیعوں کا پیر ہو علی کا مقدر، قسیم جنت ہو علی کا مقدر، ساقی کوثر ہو علی کا مقدر، حلال مشکلات ہو علی کا مقدر، نقطہ بائے بسم اللہ ہو علی کا مقدر، صاحب لواء الحمد ہو علی کا مقدر، ساقی کوثر ہو علی کا مقدر۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مقدر لکھنے والا بھی کوئی پکا علی والا ہے۔ ایسا نہیں جس کے دل پر علی کی حکمرانی۔ ایسا نہیں جس کا ایمان ہے، سنو، جس کا ایمان ہے کہ علی کا نام نجس زبان پر آ نہیں سکتا اور پاک زبان سے جا نہیں سکتا، وہ اپنے سینے کی پوری طاقت سے دونوں بازو اٹھا کر زبان کے ساتھ دل بولو علیم 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 علیم، نعرہ حیدری۔ جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر؟ جلنا تو ہے علی کے دشمن کو، جلنا کتنی جلدی کیا ہے؟ جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر؟ عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر۔ اگر تجھے علی جیسا امام نہیں ملا تو ہم سے کیوں جلتا ہے؟ خدا کا لاکھ احسان ہے، اس نے ہمیں ایسا امام عطا فرمایا۔ کئی باتیں کئی دفعہ سنی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے لوگوں کے لیے جواب آسان ہے، لیکن پرانی بات میں نئے رنگ سے کرنا چاہتا ہوں۔ بندے نے پوچھا کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں؟ کون سے ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا کہ جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ قدر ہے کہ مچھلی پاکستان میں عام مل رہی ہے، عام بچے دیتی ہے۔ مچھلی کا کام ہے انڈے دینا، وہ مچھلی ایک ایسی قسم کی ہے جو بچے دیتی ہے۔
جب اسے لینے جاؤ تو وہ ساتھ میں ایک چھوٹا سا پاؤچ اور ساتھ دیتے. ان سے پوچھو یہ کیوں ہے؟ اس نے کہا بھائی یہ اپنے بچوں کو کھا جاتی ہے. کہا پھر بچے بچائیں کیسے؟ کہا جن دنوں میں اس کا بچہ پیدا ہونے والا ہوگا ان دنوں میں اس کے کان باہر آ جائیں گے. توجہ ہے آپ حضرات کی؟ نہیں. جب اس کے کان باہر آئیں تو خیال رکھنا اور بچے اس علیحدہ ڈبے میں ڈال دینا تاکہ بچے محفوظ رہیں. اگر علی فرماتے اس زمانے میں کہ مچھلی انڈے دیتی ہے اور آج یہ مچھلی آ جاتی جو بچے دیتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں کے پیر نے معاذ اللہ جھوٹ بولا. کائنات کے امیر نے 1400 سال پہلے کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر اس علی نے جو ظاہری طور پہ امریکہ نہیں گیا کیونکہ اس زمانے میں امریکہ دریافت ہی نہیں ہوا. چپے چپے پہ علی کی ولایت ہے. ویسے آسٹریلیا دنیا کے نقشے پہ نہیں ابھرا تھا. اس زمانے میں میرے کائنات کے امیر نے کائنات کو بتایا کان باہر ہیں تو بچے ہیں, کان اندر ہیں تو انڈے ہیں. اس لیے فرانس کا وہ سائنسدان جو 21 سال علی کی حدیث پہ کائنات کے چپے چپے میں پھرتا رہا, وہ کہتا ہے میں سمندروں میں غوطہ زن ہوا کہ سمندر کی تہ میں کوئی ملے, میں ریت کو چھانتا رہا کہ ریت میں کوئی ذرہ ملے, میں افریقہ کے جنگلوں میں پھرتا رہا کہ کوئی چھوٹا سا کیڑا ملے جو علی کے کلیے کے خلاف ہو. کہتے ہیں 21 سال کے بعد تھک کر اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ یا کائنات علی کے سامنے بنتی رہی ہے یا علی اپنے ہاتھوں سے بناتا رہا. اتنے اعتماد سے علیم علیم نعرہ حیدری. خدا کی قسم جسے خدا یہ عزت عطا فرمائے. آپ ذاکر کو بلاتے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے, 4 ذاکر اس کے ساتھ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. کبھی آپ نے اس سے کہا ہے جی کہ ساتھ والوں کا نام تو نہیں ہے اشتہار میں؟ ہم نے ایک کو بلایا, یہ ہم نوا کہاں سے آ گئے؟ ٹھیک ہے جی. کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ذاکر کے ہیں خدمتگار. مالک کا نام آ جائے خادموں کے نام دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو نجف لے جائے. علی کے دائیں آدم ہے, بائیں نوح ہے. ایک بندہ بتاؤ جس نے کبھی کہا ہو میں آدم کی قبر پہ جا رہا ہوں؟ تو جس نے کہا میں نوح کی قبر پہ جا رہا ہوں؟ سارے کہتے ہیں میں علی کے روضے پر, علی کے روضے پر, علی کے روضے پر. اس لیے کہ جب آقا کا نام آ جائے تو خادموں کے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. جس کا اللہ نے نام رکھا علی, جہاں آیا اس جگہ کا نام کعبہ اور جہاں دفن ہوا اس جگہ کا نام نجف. لغت کا کوئی مذہب نہیں. جاؤ لغت اٹھا کے دیکھو. کعبے کا مطلب بلند, علی کا مطلب بلند, نجف کا مطلب بلند. پھر پست بندے کی جرت کہاں ہے کہ علی علی کر سکے؟ علی اور سورج کا نام ہے کہ جس کے نصیب میں پستی نہیں. پہلا سورج ہے علی جو بلندیوں میں ابھرا, بلندیوں پہ چمکا اور بلندیوں پہ غروب. شکر ادا کیا کرو, پہلے مانگا اور پھر اللہ کا. کہ اگر تمہیں علی کی محبت نصیب. ہندوستان کا شاعر کہتا ہے اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں وکیل, پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے. اس لیے نام علی پر مسکراتا ہوں وکیل, پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے. اور ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں, پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے. اس کی منزلت کو پہچان. وہ روزہ دار امام جو حالت نماز میں شہید ہوا, ساری زندگی میدان میں رہنے والا علی. قبلہ میاں صاحب میدان میں بھی شہید ہو سکتا تھا علی, لیکن اللہ کی مشیت نہیں تھی. اگر میدان میں علی شہید ہو جاتا تو معجزہ ٹوٹ جاتا. کیونکہ قرآن ہے رسول کا معجزہ اور علی ہے اللہ کا معجزہ.
علی اگر میدان میں شہید ہوتا، یہ اسلام کی پسپائی تھی. ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں. شہید محسن نقوی فرماتے تھے 2 بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں، ایک مقتل میں. سمجھ رہا حسین کا بات؟ جنہیں پتہ ہے نا جنازہ اٹھانے کے لیے آئے ہو، اس طرح سے پڑھ کے اس جنازے کو پرسہ دینا. میں ابھی پاکستان سے باہر گیا ہوا تھا، وہاں پہ میں نے عربوں کا طریقہ دیکھا. وہ کہتے ہیں اگر کسی کا بیٹا مر جائے تو عورتوں کے دروازے پر مرنے والے کی ماں کھڑی ہوتی، اور مردوں کے دروازے پہ مرنے والے کا باپ کھڑا ہوتا. یہی وجہ ہے جہاں حسین کی مجلس ہو، بیویوں کا استقبال شہزادی فرماتی اور مردوں کا استقبال علی فرماتے ہیں. سوچنا جو علی حسین کی ہر مجلس میں جاتا ہو، کیا حسین اپنے باپ کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے تشریف نہ لائے ہوں گے؟ خوش قسمت ہو تمہارے ساتھ رونے والوں میں حسن اور حسین شامل. رمضان کی عید میں دنیا جب مشغول ہوتی ہے، اس وقت یہ سوچا کرو یہ حسن اور حسین کی یتیمی کا مہینہ، یہ بی بی زینب کے بے موسم اجڑ جانے کا زمانہ. پردیس میں شہزادی 2 بار نماز شہید ہوئی، ایک مسجد میں، ایک مقتل میں. سارے علماء نے کہا حسین. ایک سید رو پڑا، اسے کہتے تم بھی سچ ہو، حسین بے شک مظلوم ہے، لیکن تم نے کہا ہے بڑا مظلوم، تو حسین سے بڑا مظلوم علی ہے. جو سید تشریف فرماؤ، میں بی بی کے نام پہ معافی مانگ کے اس سید کا جملہ عرض کرتا ہوں. رونا آنسو مقدر کے، جنازوں کے اندر 10-10 ہزار کا مجمع بھی ہو، سارے نہیں رو سکتے. چاند روتے ہیں، ان کے رونے سے پتہ چلتا ہے میت کے کچھ لگتے. رونے کا تعلق توفیقات سے. سامعین گرامی قدر، اس سید نے کہا علی بڑا مظلوم ہے، حسین سے بھی بڑا مظلوم. اب وہ فکرہ کہتا ہوں جس کے لیے سادات سے معافی مانگی. آواز ہے کیسے؟ سید رو کے کہتے ہیں حسین کی زندگی میں مرد زخمی ہوئے، کوئی مستور زخمی نہیں ہوئی. علی کائنات کا وہ غریب ہے کہ جس کی زندگی میں سیدۃ النساء العالمین جیسے پہلو پہ ہاتھ رکھ کے کہتی رہی ابو الحسن میرا محسن شہید ہو گئے. اجرکم اللہ. آیت اللہ دربندی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں کسی کے رونے سے محشر میں قیامت آ جائے گی. قیامت میں قیامت آ جائے گی. انبیاء اکٹھے ہو کے دیکھیں گے علی رو رہے ہیں، ہاتھ چوم کے کہیں گے یا علی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آواز ہے کہ علی فرمائیں گے ذرا زمین پہ دیکھو، امیر ہے کہ غریب، ہر کوئی اپنی اپنی قبر سے کفن پہن کے اٹھ رہا. ایک میرا غریب بیٹا حسین جو اپنی قبر سے بغیر کفن کے اٹھ رہا. رمضان کا مہینہ تھا، رسول خطبہ دے رہے تھے، سامنے علی بیٹھے رو رہے. اچانک پیغمبر نے علی کو بلایا. سننا بڑے غور سے. علی قریب آئے، رسول داڑھی کو چومنے لگے، داڑھی پہ بوسہ دیتے ہیں. علی نے پوچھا یا رسول اللہ میری داڑھی کو کیوں چوم رہے ہیں؟ فرمایا یا علی یہ تیری وہ پاک داڑھی جو ایک رمضان کے اندر اللہ کی حمایت میں خون کے اندر رنگین ہوگی. پوری مسجد رو پڑی. زمانہ بدلا، موسم بدلا، کوفہ کا شہر. علی خطبہ دے رہے ہیں، حسین بیٹھے ہوئے. علی نے حسین کو بلایا، قریب بلا کے داڑھی کو چومنا شروع کیا. حسین پوچھتے بابا میری داڑھی کیوں چوم رہے ہو؟ کہا حسین ایک دن تیرے نانا نے میری داڑھی چومی تھی کہ ایک دن یہ خون سے رنگین ہوگی. میں تیری داڑھی اس لیے چوم رہا ہوں، میری داڑھی ایک خون میں رنگین ہوگی اور صرف میرے خون میں رنگین ہوگی. تیری داڑھی اس لیے چوم رہا ہوں، تیری داڑھی کئی خونوں سے رنگین ہوگی. کبھی اس میں اکبر کا خون، کبھی غازی کا خون، کبھی قاسم کا خون. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ.
کوفے کا شہر، آخری رمضان علی، عورتوں نے گزارش کی، مولا مرد تو مسجد میں آپ سے قرآن پڑھ لیتے، ہم کیونکہ عورتیں ہیں مسجد میں آ نہیں سکتی، مولا تیری بیٹی ہو بہو علی ہے، اگر اجازت دے ہم علی کی بیٹی سے قرآن پڑھ لیے گا۔ مولا فرماتے ایک شرط پر، مولا حکم فرمایا بھیڑ بنا کے نہ جانا، آنسوئیں جھولی پھیلا کے بیٹھنا۔ مولا فرماتے بھیڑ بنا کر نہ جانا، اس لیے کہ میری بیٹی ہجوم سے گھبراتی، تھوڑی تھوڑی کر کے جانا۔ آخری رمضان آیا، عورتیں جاتی تھی قرآن پڑھنے، باہر آتی تھی، کوئی ماتم کرتی ہوئی، کوئی روتی ہوئی، کوئی کہتی ہائے مدینہ، کوئی کہتی تھی واہ محمد۔ ایک دن علی نے روک کے پوچھا جاتی تو قرآن پڑھنے ہو، دیکھنا میری طرف جیسے ماتم کرنا ہے، جاتی تو قرآن پڑھنے ہو، روتی ہوئی کیوں آتی ہو؟ رو کے کہتی ہے مولا آج کل تیری بیٹی کے درس کے عجیب رنگ ہیں، ہم قرآن پڑھنے جاتی ہے، پہلے قرآن سناتی ہے، پھر دروازے بند کرتی ہے، پھر سر سے چادر اتارتی ہے، بال بکھرا کے کہتی ہے کوفے کی عورتوں زینب کو اس رنگ میں بھی پہچان لو، کہیں ایسا نہ ہو کل میں تمہاری میں ماتم کر کے سنو گا، کل میں تمہاری مہمان بنوں اور تم زینب کو پہچان نہ سکو، مجھے پہچان، اجرکم اللہ۔ دو جملے سننا، اگلے سال جو زندہ رہے گا اس کے لیے۔ سامعین گرامی قدر، آخری روزہ میرے امیر امام نے بی بی ام کلثوم کے گھر افطار کی، جناب ام کلثوم نے دودھ رکھا اور نمک، علی فرماتے ایک چیز اٹھا لے ایک رہنے دے، بیٹی نے نمک اٹھانا جا، علی نے فرمایا نمک رہنے دے دودھ سنبھال لے۔ اب معرفت والے کے لیے جملہ ہے، بی بی فرماتی ہے بابا دودھ کیوں سنبھال لوں؟ فرمایا صبح میرا ایک مہمان آنا ہے، یہ دودھ سنبھال کے رکھ دے۔ امیر نے نمک سے روزہ افطار کیا، ساری رات عبادت الہی میں مشغول رہا، صبح کے وقت گھر سے نکلنے لگا، میرا مولا بدخیں تھی میرے مولا علی کے گھر میں، انہوں نے اپنے منکاروں میں پاک علی کی ابا کو لے لیا، چیخ و پکار سے آواز ہوئی، جو چپ بیٹھے ہو میں تمہیں ایک فکرہ کہتا ہوں، بدخیں تو علی کے غم میں ماتم کریں، جانور تو علی کے جانے میں روئے اور بکا کریں، وہ انسان ہی نہیں ہے جسے علی کی شہادت کا غم نہ ہو۔ ادھر جناب امام حسن قریب آئے، حسین قریب آئے، علی نے بدخوں پہ ہاتھ پھیرا، رو کے کہا حسن حسین ان کے کھانے کا خیال رکھنا، ان کے پانی کا خیال رکھنا، یا علی تجھے تو جانوروں کا اتنا خیال ہے، کل اسی کوفہ میں تیری سکینہ آئے گی، نہ کوئی کھانا کھلائے گا نہ کوئی پانی پلائے گا۔ کوفے کی گلیوں سے میرا مولا گزرا، مؤذن تکبیر الہی گزرا، مکبر تکبیر الہی گزرا، ہر ایک کو جگاتا ہوا علی پہنچا، علی مسجد میں آیا، سامنے علی کا قاتل سویا ہوا تھا، اٹھا کے کہتے اٹھ تو اپنا کام کر میں اپنا کام کروں، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ یہ میرے بچوں کی یتیمی کا موسم نہیں تھا؟ اس ظالم کو علی نے اٹھایا، قاتل کو علی نے تبلیغ کی، فرمایا الٹا نہ لیٹ، یہ شیطان کا کام ہے، یا دائیں طرف لیٹ یا بائیں طرف لیٹ یا سیدھا لیٹ، سیدھا لیٹ جیسے نبی لیٹتے ہیں، دائیں لیٹ جیسے مومن لیٹتے ہیں، بائیں کی طرف لیٹ جیسے حکمت والے لیٹتے ہیں۔ یہ کہہ کر اب جملہ سننا، اس فکرے پہ عرش ہلا ہے، میرے تمہارے کلیجے کو خدا جانے۔ محراب میں آیا میرا مولا علی، اللہ اکبر، کوفے کے ذرے ذرے سے جواب آیا، اللہ اکبر، عرش سے فرشتوں نے جواب دیا، علی نماز کے لیے کھڑا ہوا، علی نے قیام کیا، فرشتوں نے تسبیح چھوڑی، علی نے رکوع کیا، عرش ہلنے لگا، علی سجدے میں گیا، یہ ظالم خون میں بھری ہوئی تلوار لے کر حسن اور حسین کو پردیس میں یتیم کرنے کے لیے ادھر دوڑتا ہوا آیا، امام مبین کے فرق اطہر پر اس ظالم نے تلوار ماری، ادھر سر پہ تلوار لگی، پہلا نوحہ جبرائیل نے پڑھا، اللہ قد قتل امیر المومنین، لوگوں مومنوں کا امیر مارا گیا۔ میرا پڑھنا آسان ہے، تمہارا سننا آسان ہے، پوچھو اس بی بی زینب سے جو مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ سے تسبیح چھوٹ گئی، زینب تڑپ کے کھڑی ہوئی، کہا پاس جلدی مسجد میں جا، میرا بابا روزے دار ہے، میرا بابا روزے دار ہے۔ عزاداران امام مظلوم عباس دوڑ کر مسجد میں آئے،
علی کے چاروں طرف ماتم ہے. آخری فکرہ, چاروں طرف ماتم, لوگ رو رہے, امام کے سر پہ امامہ بندھو. آواز حسن نماز پڑھا, سلام ہاشمی خون تجھ پر, باپ کے خون بھرے مسلح پر. حسن نے نماز پڑھائی, لوگوں کو ہجوم, کوئی ہاتھ چومتا ہے, کوئی پاؤں چومتا ہے. ادھر میں عباس نے کان میں کوئی فکرہ کہا. اب میری طرف دیکھنا, غور سے سن لیا, بستر پہ بھی رو گے. کان میں کوئی فکرہ کہا. غازی نے اتنا زخم نے نہیں تڑ پایا جتنا علی نے فکرے کو سن کے تڑپے. آواز دے کے کہا حسین جلدی کر مجھے گھر لے کر جا. حسن قریب کے کہتے ہیں مولا کیا ہے؟ آواز میری زینب تڑپ رہی. زینب کہتی ہے بابا میں باہر نہیں آ سکتی, بابا جلدی کر گھر آ جا. ایک چادر بچھائی گئی, حسن ابن علی نے اٹھایا, حنفیہ نے اٹھایا, عبداللہ ابن عفیف نے اٹھایا. صحابہ کے چلاؤ میں علی چلے. جنہوں نے زیارت کی اللہ تمہیں پھر دکھائے. جو شوق رکھتے ہو علم کی زیارت کرنا, دعا مانگ لینا مولا تمہیں نجف کی زیارت کرائے. جیسے ہی مولا علی کو کوفہ سے اٹھا کے گھر کی جانب لے جانے لگے, ابھی کچھ دور گھر دور تھا. علی فرماتے حسن حسین میرے اصحاب سے کہو علی تمہارا شکر گزار ہے, جاؤ واپس چلے جاؤ. تڑپ کے صاحب کہتے مولا ہم تیرے نوکر ہیں, اجازت دے تجھے گھر تک چھوڑے. سید رو کے کہتے تمہارا شکریہ, تم واپس چلے جاؤ. آواز مولا کیوں؟ آواز آئی تمہارے اونچا رونے کی آواز اگر زینب اور کلثوم کے کان میں پڑ گئی, علی مرنے سے پہلے مر جائے گا. میں کہتا ہوں یا علی آج تو صحابیوں کی آواز برداشت نہیں ہے, کاش تم شام غریبہ میں آ کے دیکھتے جب شیور کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور آواز آ رہی تھی لوٹو تبرکات علی یوبدو. گھر آیا میرا مولا, آخری فکرہ سننا. اللہ نہ کرے میری ماں بہنوں بیٹیوں جہاں جہاں سن رہی ہو, بی بی تمہارے ماں باپ کا سایہ سر پہ سلامت رکھے. بیٹی کو پتہ چلے نا باپ زخمی ہو گیا ہے, اسے برقع یاد نہیں رہتا. اسے کہتے ہیں علی کی بیٹی حجرے میں چھپ کے کھڑی رہی اور رو رو کے غازی سے پوچھتی تھی میرا بابا بچ تو جائے گا. جزاک اللہ, شرم کر کے نہ رو, ایسے جیسے رونے کہا کہ میرا بابا بچ تو جائے گا. یہ فکریں پوچھتی رہی. آخر میرے مولا نے رو کر ایک فکرہ کہا. جب سب چلے گئے نا, حسن زینب کو بلا. زینب قریب آئی اور قدموں سے لپٹ کے بیٹھ گئی. روایت کے جملے جب پہنچی علی کی آنکھیں بند ہوئی, علی کے سر پہ آئی, رو رو کے ایک فکرہ کہتی تھی بابا ساری زندگی آپ چاہتے رہے میں سامنے آ کے بات کروں, بابا میں شرم سے سامنے نہیں آ سکی. بابا پردیس میں آج زینب کا دل چاہتا ہے آنکھیں کھول, میں تجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہوں. بابا ماں کے بعد ہماری ماں بھی تو, ہمارا باپ بھی تو. علی نے آنکھیں کھولی, کہا بابا کوئی حکم کر میں تعمیل کروں. آخری وقت علی رو کے کہتے ہیں زینب ذرا مجھے چل کے دکھا دے. زینب نے چلنا شروع کیا, 2 قدم پہ زینب بیٹھ گئی. علی تڑپ کے کہتے ہیں میرا اللہ جو باپ کے سامنے نہیں چل سکی, اللہ جانے شرابیوں کے مجمع میں بے غیرتوں کے ہجوم میں وہ زینب کس طرح سے جائے گی. ماتم علی, ماتم امیر, ماتم علی, ماتم امیر.